روح اور روحانیت کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے. بچپن سے لے کے یہ باتیں ہمارے ذہن میں فیڈ کی گئی ہیں کہ روحانیت کیا ہے. روحانیت کا مطلب وہ لوگ جو روحانی علم کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، یا پھر روحانیت شاید اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو کہ وہ مختلف جو مخلوقات جو عام جو ہماری آنکھ ہے اس سے ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بات کریں جن، حور، یہ جو پریاں ہیں، موکل ہے، ایسے جو بھی جو کہانیوں میں بتائے جاتے ہیں ایسے کریکٹر، ان کو روحانی لوگ دیکھ لیتے ہیں. شاید ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ روحانی لوگ اڑتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خاص قسم کا علم ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ ہی کے مستقبل کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بچپن سے آپ جو بھی مجھے سن رہے ہیں یہ سب اس بات پہ ایک 1000% متفق ہوں گے کہ آپ نے یہی ڈیفینیشن سنی ہے یا اس سے ملتی جلتی. اس کے علاوہ شاید ہی آپ کو روحانیت کے حوالے سے کچھ پتہ ہو. آج کل ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے روحانیت ملے، اور جب بھی کوئی روحانیت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شروع میں جب روحانیت میرے پاس تھی تو مجھے مستقبل کا بھی پتہ لگ جاتا تھا، سچے خواب بھی آتے تھے، اور میرے پاس کچھ بزرگ جن بھی تھے. تو اس قسم کی کہانیاں روز مجھے میرے جو سننے والے کچھ ہیں وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پہ غور کرتے ہی نہیں کہ اصل روحانیت ہے کیا. میں کافی مرتبہ اس موضوع پہ بول چکا ہوں اور مجھے ضرورت محسوس بار بار ہوتی ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں. دیکھیے، روحانیت لفظ یہ عربی نہ عربی کا لفظ ہے نہ کسی، یہ عربی لفظ روح سے ٹوٹ کے ہم نے بارو کیا، اردو میں ہم لے کے آئے، اس کو روحانیت بنا دیا. روح کا مطلب قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا امر، مطلب اللہ کے امر سے روح ہے. اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی. یا ہم ایسے کہیں کہ جو قرآن کی جو آیت ہیں اس کی جو سمجھ ہے اس کو روح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو دیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو قرآن کے علم کا پتہ ہے. تو روحانیت یا روحانی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں الکتاب کا علم ہو. الکتاب مطلب قرآن، جن کو قرآن کا علم ہے وہی تو روحانی لوگ ہیں. جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، ان کو ہم روحانی لوگ کیسے کہیں گے؟ قرآن میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں. تو اہل ذکر لوگ کون ہے؟ ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو وہ جو ذکر جسے اللہ تعالیٰ ذکر قرآن کو بھی کہتا ہے، تو اہل ذکر مطلب قرآن والے، جن کو قرآن کا پتہ ہے. قرآن ایک نصیحت ہے، ایک ہدایت ہے. اس کی نالج، قرآن کی نالج، اس نصیحت کی نالج، اس ذکر کا پتہ، اس ذکر کی نالج جس کو بھی ہے، اہل ذکر جو بھی ہے، اصل روحانی لوگ وہی ہیں. روحانی لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو چلا کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذکر اللہ اللہ تسبیح کرتے ہیں اور ہمیں موکل نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس موکل ہیں، جنات ہم نے قابو کر لیے ہیں اور ہمارے پاس مستقبل کا علاج ہے. ہم کسی کا روحانی علاج بھی کر لیتے ہیں. کسی کو سر میں درد ہے تو ہم دم مار دیتے ہیں، ہم پانی پہ جو ہے وہ پھونکے مارتے ہیں. یہ روحانی لوگ ہیں، ہم روحانی علاج کرتے ہیں. کوئی کسی کو ورد دے دیتا ہے کہ بھائی یہ آیت جا کے اس کو بار بار پڑھو. آیت آئی ہے کہ آپ، قرآن آیا ہے کہ آپ اس سے ہدایت لیں، نہ کہ آپ اس کو پھر دوسروں کو پڑھ کے سنائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس سے ہدایت لیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے.
ہمیں پڑھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ واپس مردوں کو سنا رہے ہیں، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں یہی کتاب، یہی ہدایت کی کتاب. تو جن لوگوں کے پاس اس کتاب کا، الکتاب کا علم ہے، اصل روحانی لوگ وہی ہوتے ہیں.